السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاءالرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو پیچھے جو آیت نمبر 14 ہے اس کا تھوڑا سا ایک ریکیپ، کیونکہ آگے یہ جو آیت آ رہی ہے جو آپ آج کی ویڈیو میں ہم کرنے لگے ہیں اس کا اس سے تعلق ہے۔ تو جو آیت نمبر 14 ہے جس کے اوپر ہم ویڈیو کر چکے ہیں، اس میں بات ہوئی تھی کہ انسانوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے کیا چیز؟ حب الشہوات من النساء، عورتوں سے شہوات یعنی خواہشات کی محبت، والبنین، بیٹوں کی محبت، اور والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ، اور سونے و چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانوں کی محبت، والخیل المسومۃ والانعام والحرث، اور نشان زدہ گھوڑے، چوپائے مویشی اور کھیتی کی محبت۔ یہ ساری چیزیں گنانے کے بعد قرآن کہتا ہے کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دراصل دنیا کی زندگی کا متاع یعنی بقدر ضرورت سامان زندگی ہے جس سے انسانوں نے فائدہ اٹھانا ہے۔ اب یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 پہ آتے ہیں، تو اس کے اندر پھر کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور ان کے ذریعے سے کہا جا رہا ہے کہ کل انبئکم بخیر من ذالکم، اے رسول کہہ دے کیا میں تمہیں اس تمام سامان زندگی سے بہتر کی خبر دوں؟ یہ جو پیچھے ہم نے جو لسٹ گنائی قرآن کی روح سے، یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز سمجھ لیں، ایک تو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو ابھی ہم نے قرآن کی روح سے جانی، ایک تو وہ چیزیں سامان تعیشات کے طور پر نہیں لینی چاہیے، ضرورت کے مطابق لینی چاہیے، تو ضرورت سے زائد نہیں، وہ تو پھر تعیشات ہو جائیں گے، تو اتنی لو جتنی ضرورت ہے۔ تو اس سے بھی پھر آگے بڑھ کر اس آیت کے اندر یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ اس سے بھی بہتر ہے اللہ کے پاس۔ وہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ اے رسول ان سے کہو کہ کیا میں تمہیں ان تمام سامان زندگی سے بہتر کی خبر دوں جو پیچھے آیت میں جن کا ذکر ہو چکا ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے قوانین کی پوری نگہداشت کی، تو ان کے لیے کیا ہے؟ عند ربہم جنات، تو ان کے رب کے پاس جنات یعنی گھنے سایہ دار پھلدار باغات ہیں۔ یہ جنت کی جمع جنات ہے۔ جنت کا مطلب باغ ہوتا ہے اور جنات کا مطلب باغات، آرچرڈز، گارڈنز، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کے میننگ بنتے ہیں۔ اب قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو متاع زندگی ہے جو ہم نے پیچھے جانا، جو قرآن نے بتایا، ایک تو کہا کہ وہ ضرورت کی ہونی چاہیے، وہ اس سے بڑھ کر نہیں ہونی چاہیے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے بھی بہتر ہے یہ جو جنات ہے، یعنی یہ جو باغات ہیں جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جنتی زندگی، یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اب یہاں پر جو تشبیہ دی جا رہی ہے یعنی میٹافوریکلی جنات کا لفظ لے کر آ رہا ہے قرآن کریم، باغات۔ یہ کیوں لے کر آ رہا ہے؟ کیونکہ باغات سے ہمیں پھل ملتے ہیں، پھلوں کے باغات، یہ بیسیکلی میٹافور ہے، سمبولک سٹیٹمنٹ ہے کہ انسانوں کو جو رزق چاہیے یہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ظاہر زندگی کے لیے تو رزق چاہیے، تو رزق ایسا ہونا چاہیے جو جنتی زندگی والا رزق ہو۔ یہاں اس دنیا کے اندر کیونکہ ہمارا نظام قرآن کے قوانین کے خلاف ہوتا ہے، اس سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، ہم نے اپنی مرضی کے سیاسی، معاشی، مذہبی
نظام بنائے ہوتے ہیں اور اس کو رائج کیا ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر رزق کی تقسیم مساوی نہیں ہوتی۔ یہاں پر کسی کو اس کی محنت کا پورا معاوضہ نہیں ملتا، تو یہاں پر تو ظلم ہوتا ہے۔ لیکن ایک وہ نظام ہے جو جنتی نظام ہے، اس کے اندر جو باغات کی زندگی ہے جنتی نظام کی، اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ کسی کا معاوضہ جو ہے اس کو کسی کی محنت کا معاوضہ پورا نہ ملے، کسی کو رزق پورا نہ ملے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ دولت کی تقسیم وہاں پر مساوی نہ ہو، یہ معاملات جو ہیں جنتی زندگی میں نہیں ہو سکتے، خواہ وہ اس دنیا کی جنتی زندگی ہو، خواہ وہ آخرت کی جو مستقل جنتی زندگی ہے خواہ وہ ہو۔ دونوں طرح کی جو جنتی زندگی ہے اس کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی آپ کی محنت کا معاوضہ آپ کو نہ دے، یا دے تو پورا نہ دے، تو یا پھر یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ظلم ہو کہ آپ کو کوئی روزگاری نہ ملے اور آپ رزق کے لیے دھکے کھاتے پھریں، تو یہ چیز جنتی زندگی کے اندر تو نہیں ہے۔ دولت کی مساوی تقسیم ہے وہاں پر، اور اس کے لیے پھر قرآن کریم جنات کے بعد ایک اور لفظ لے کر آ رہا ہے، کیا کہ تجری من تحتہا الانہار، ان باغات کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پہلے تو یہ کہا نا کہ عند ربہم جناتن، ان کے رب کے پاس سے جنات یعنی گھنے سایہ والے پھلدار باغات ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک دوسرا لفظ لا رہا ہے انہار، اور اس کے ساتھ کیا چیز آ رہی ہے؟ تجری، یعنی نہریں ہیں جو جاری ہیں، رکی ہوئی نہیں ہیں۔ نہروں کا پانی ایک جگہ پہ رکا ہوا نہیں ہے، جاری ہے، چل رہی ہے، تجری جاری ہے، پانی چل رہا ہے۔ تو یہ چیز یہ بھی میٹافوریکلی ہے۔ کیسے؟ کہ جیسے کہیں پہ کوئی نہر ہو، اس کے ارد گرد دونوں کناروں پہ گھر ہوں، تو ہر گھر والا جو ہے یا گھر والے جو افراد ہیں وہ جتنا ان کو پانی کی ضرورت ہے وہ اس نہر سے پانی لے لیتے ہیں، پینے کے لیے، استعمال کے لیے، زمین یا فصل کو سیراب کرنے کے لیے، تو وہ وہاں سے لے لیتے ہیں۔ کہتا ہے اس طرح سے رزق جو ہے نہر کی طرح جاری ہونا چاہیے، جیسے نہر کا پانی جاری ہوتا ہے ایسے رزق کو بھی ایک جگہ پہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی چند ہاتھوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ رزق کو جاری رہنا چاہیے نہر کی طرح، جیسے نہر کا پانی جاری ہے، سب کو ملتا چلا جائے۔ اگر یہ چند لوگوں کے ہاتھ میں سمٹ کے رہ جائے تو پھر جیسے نہر کا پانی اگر رک جائے گا تو کچھ دیر کے بعد وہ پانی زہریلا ہو جائے گا، وہ پانی جو ہے زندگی نہیں دے گا بلکہ موت دے گا۔ ایسے ہی جو دولت کا نظام جو ہے، اگر وہ دولت چند ہاتھوں کے اندر آ جائے، ایسا کوئی نظام ہو جیسے کیپٹلزم میں ہے، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ چند لوگ جو ہیں وہ پورے معاشرے کے لیے زہر بن جاتے ہیں۔ وہ دولت معاشرے کے لیے زہر بن جاتی ہے، معاشرے کے لیے تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ اگر یہ دولت ضرورت کے مطابق گردش کر رہی ہے، سب کو ضرورت کے مطابق مل رہی ہے، تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ معاشرے کے اندر سارے لوگوں کو مساوی روزگار ملے گا، سب لوگوں کو ایکولی ڈسٹریبیوشن ہوگی رزق کی، ان کو سب لوگوں کو رسپیکٹ ملے گی، سب لوگوں کو لیے ان کے آگے بڑھنے کے مواقع ہوں گے۔ تو اس کے لیے تو پھر دولت کی جو ایکول ڈسٹریبیوشن ہے یہ لازمی ہے، اور اس کی ایکول ڈسٹریبیوشن کے لیے اس کا رواں دواں ہونا لازمی ہے، جیسے نہر کا پانی رواں دواں ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم نے میٹافوریکلی یہاں پر جنات رزق کی تشبیہ دی اس کی، اور اس کے ساتھ پھر نہر کا ذکر کیا، تو اس کے ساتھ کس کی تشبیہ دی ہے؟ دولت کی، اس کی سرکولیشن کی۔ تو اس طرح سے قرآن کریم اپنے معاشی نظام کو سمجھاتا ہے، جنت کے ساتھ جوڑتا ہے، اور نہر کا جو چلتا ہوا پانی ہے اس کے ساتھ اس کو تشبیہ دیتا ہے کہ جیسے وہ سب کو ملتا چلا جاتا ہے، ایسے ہی دولت کی تقسیم ایسے ہونی چاہیے، اس کی گردش ایسی ہونی چاہیے کہ وہ سب کے ہاتھوں میں جائے، چند ہاتھوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو پھر تجری من تحتہا الانہار کا مطلب کیا ہوا؟
کہ ان باغات کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یعنی جنتی معاشرہ میں دولت چند ہاتھوں میں قید نہیں بلکہ بہتی نہروں کی طرح گردش کرتی رہتی ہے۔ جیسے نہر گھروں کے سامنے بہتی ہے، جس کا جتنا دل چاہے پانی پی لے، ویسے رزق کا نظام ہونا چاہیے، ویسے دولت کی سرکولیشن ہونی چاہیے۔ اور آگے کہہ رہا ہے خالدین فیہا، ان باغات میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی ایک دفعہ جب جنتی زندگی ملے گی تو پھر یہ نہیں ہے کہ اس میں سے کوئی کسی کو نکال دے، اس میں تو پھر وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ ایک جنتی زندگی اس دور کی ہے، یہ تو جب انسان قائم کریں گے قرآن کے قوانین کی روح سے تو یہ قائم ہو جائے گی، جب اس سے منہ موڑ لیں گی تو وہ جنتی زندگی ختم ہو جائے گی۔ ایک جنتی زندگی ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے، مرنے کے بعد، تو وہ جنتی زندگی جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ فار ایور ہوگی۔ تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے خالدین فیہا، کہ آخرت کی جو جنتی زندگی ہے وہ ان باغات میں ہمیشہ کے لیے وہاں پہ رہیں گے۔ اور آگے پھر ایک اور چیز، وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اس جنتی زندگی میں جو لوگ ہوں گے، اب ان کی کیفیت بیان کر رہا ہے کہ ان لوگوں کی کوالٹیز، ان کی ایٹریبیوٹس کیا ہوں گی۔ وَأَزْوَاجٌ، کہ وہ جو زوج ہوں گے، جو ساتھی ہوں گے، مطہراتن، وہ پاکیزہ ہوں گے۔ یہ ازواج زوج کی جمع ہے، زوج کا مطلب ہوتا ہے ساتھی، تو اس میں مرد بھی آ جاتے ہیں، اس میں عورتیں بھی آ جاتی ہیں۔ تو مرد اور عورتیں دونوں قرآن کریم ان کو ازواج بول رہا ہے۔ تو مرد جو ہے اور وہ عورت کے لیے لازمی ہے اور عورت مرد کے لیے لازمی ہے، اس لیے یہاں پر ازواج کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ اس کی جو واحد ہے زوج، اس کا مطلب ہوتا ہے کمپینین، ساتھی، یا یوں کہہ لیں کہ کمپلیمنٹری، کہ ایک کے بغیر دوسرا بیکار ہو۔ اب یہ دیکھیں، مرد کے بغیر عورت کسی کام کی نہیں، عورت کے بغیر مرد کسی کام کا نہیں، یہ دونوں ملیں گے تو زندگی کی گاڑی چلے گی، اگر یہ نہیں ملیں گی تو زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی۔ تو اس لیے وہ یہاں پر ازواج کی بات کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ان کی جو کوالٹی ہے وہ بتا رہا ہے مطہراتن، کہ وہ دھوکہ دینے والے نہیں ہوں گے، وہ بالکل پیور ہوں گے، ان کے برین کے اندر کسی قسم کی کوئی ناپاکی، ناپاکی سے مراد کوئی غلط خیال، کوئی دھوکہ، کوئی فریب، یہ نہیں ہوگا۔ وہ لائل ہوں گے، مخلص ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر ہوں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ نہیں کریں گے، فریب نہیں دیں گے کسی کو۔ تو یہ کوالٹی ہوگی جنت کے جو ازواج ہوں گے، جنت کے رہنے والے جو لوگ ہوں گے، جو ساتھی ہوں گے۔ تو اس کا پھر صحیح جو ایکسپلینیشن جو ہم نے کی وہ یہ ہے کہ اور وہ پاکیزہ سیرت مرد و عورت ایک دوسرے کے ازواج یعنی ساتھی یا رفقا ہوں گے۔ ساتھی بھی اس کے معنی ہیں، رفقا بھی ہیں۔ اور آگے پھر کہہ رہا ہے کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور زندگی کے تمام امور اللہ کے قوانین و نظام سے ہم آہنگ ہوں گے۔ جنتی زندگی میں زندگی کے جتنے بھی امور ہوں گے وہ اللہ کے قوانین کے ساتھ ہم آہنگ ہوں گے۔ یہاں پر رضوان ہے، رضوان عام تراجم میں تو وہ اس طرح جیسے کوئی اللہ راضی ہو گیا، یعنی پہلے کوئی ناراض تھا، یہ تو انسانی جذبات ہیں۔ تو اس کا صحیح جو ہے بنتا ہے مفہوم، وہ بنتا ہے ہم آہنگ ہونا۔ تو زندگی کے امور کا اللہ کے قوانین کے ساتھ ہم آہنگ ہونا، یہ جنتی زندگی کا ایک بہت بڑا اس کی خصوصیت ہے۔ تو وہاں پر دیکھیں قرآن کریم نے پورا ایک نقشہ سامنے رکھ دیا ہے کہ جنتی زندگی ہوتی کیا ہے، باغات کیا ہیں، اور نہریں کیا ہیں، ان کا نہروں کا چلنا کیا ہے، اور ازواج کیا ہے، مطہراتن کیا ہے، یعنی ان کا پاکیزہ ہونا کیا ہے، اور آگے پھر رضوان من اللہ یہ کیا ہے۔ تو یعنی زندگی کے امور کا اللہ کے قوانین سے ہم آہنگ ہونا یہ ہے۔ اور آگے پھر کہہ رہا ہے کہ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ کے قانون مکافات کی نظر عباد پر ہوتی ہے۔ عباد عبد کی جمع ہے، تو عباد کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے محکوم، ہم جتنے بھی انسان ہیں اس کی مخلوق ہے، اس کے محکوم ہے، تو اس نے ہمیں ارادہ اور اختیار دیا ہوا ہے۔ اگر ہم اس کے
قوانین کے واقعی محکوم بن جائیں، اپنی آزاد خود مختار مرضی کے ساتھ اس کے محکوم بن جائیں، تو پھر تمام دنیا کے اوپر ہم رولنگ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کے قوانین کے محکوم نہ بنیں، اپنی مرضی کے سیاسی، معاشی، مذہبی نظام بنا لیں اور ان کو رائج کر کے اس کے مطابق زندگی گزاریں، تو پھر ہم تمام دنیا کے ہم محکوم ہو جائیں گے۔ یہ بنیادی چیز سمجھنی بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو خالص ترین عبد بتایا ہے، عباد بتایا ہے۔ یہ جو جتنے بھی اللہ کے انبیاء تھے، یہ خالص ترین عباد تھے، یعنی صحیح معنوں میں اللہ کے محکوم تھے، ذرا بھی انہوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، تو اس لیے وہ ان کو عباد بولتا ہے۔ تو ہمیں عباد بننے کی ضرورت ہے۔ جب ہم عباد بنیں گے تو صحیح معنوں میں اپنی آزاد خود مختار مرضی کے ساتھ جب ہم اللہ کے قوانین کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کریں گے، اس کے مطابق اپنا نظام بنائیں گے، اجتماعی بھی، انفرادی بھی، تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ ہم دنیا کے اوپر رولنگ کرنے لگ جائیں گے۔ ابھی تو ہم محکوم ہیں، وہ اس لیے کہ ہم نے اللہ کی محکومیت اختیار نہیں کی، ہم نے مذہبی پیشواؤں کی، اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کی پیروی کو کامیابی سمجھا ہوا ہے، جس میں کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ تو اس لیے ہم آگے نہیں بڑھ رہے، رکے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ جو عباد ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں صحیح معنوں میں دنیا کے اوپر کامیابی حاصل کرنے والے۔ تو اس لیے کہتا ہے کہ اللہ کی ان کے اوپر نظر ہوتی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو یوں کہہ لیں کہ مانیٹرنگ میں ہوتے ہیں تمام عباد جو ہیں، اب اللہ کے وہ اس کی زیر نگرانی ہو، تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے ان کو، ان کے علم ہوتا ہے کہ کون بندہ کیا کر رہا ہے۔ تو یہ قانون مکافات عمل کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ کا قانون مکافات عمل ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔